السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم بارك لنا في اوقاتنا وجهدنا آمین یا رب العالمین۔ جی تو کل کی آیات میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اوپر کی ہوئی اپنی سب سے بڑی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ شکوہ کیا کہ کتنے کم ہیں جو تم میں سے شکر کرنے والے ہیں۔ ایک تو یہ لوگوں کے اعتبار سے اور ایک یہ شکر کی مقدار کے اعتبار سے، یعنی کہ دنیا میں بہت کم لوگ شکر گزار ہیں، اور اسی طرح ہر انسان کے بارے میں کہ بہت کم ہے جو وہ شکر کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس نے جو ہے انسانوں کو زمین میں پھیلایا ہے اور اس نے ہی سمیٹنا ہے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے جو انسان تھے، جو ہمارے باپ تھے آدم علیہ السلام، ان سے جو نسلیں شروع ہوئیں تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر پھیلا دیا، اور آج اب جس بھی کونے پر چلے جائیں وہ سبھی آدم کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر ایک بہت ہی زیادہ وسیع انداز میں جو ہے وہ پھیلایا ہے، اور پھر اللہ نے کیا کہا کہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، صرف پھیلا کے بیکار نہیں چھوڑا بلکہ اسی کی طرف ہم سب کو جو ہے وہ لوٹ کے جانا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں انکاری ہوتے ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کی تیاری کر لی جائے، قیامت کے بارے میں سوچا جائے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے بارے میں سنجیدہ ہوں، وہ اس کو سیریس لے کر اس کے بارے میں تیاری شروع کریں، وہ آگے سے سوال کرتے ہیں کب۔ آپ دیکھیں آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى کب ہوگا، هَذَا یہ، الْوَعْدُ وعدہ، إِن اگر، كُنتُم ہو تم، صادقین سچے، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کا اس سے زیادہ احمقانہ رویہ کیا ہوگا کہ اس کو ایک مصیبت کے بارے میں بتایا جا رہا ہو کہ وہ آنے والی ہے، اور بتانے والا بھی کون ہے؟ رب العالمین ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے وہ شخص جن کو رحمت للعالمین، جن کو صادق اور امین کہا جاتا ہے، ان کی سچی زبان کے ذریعے یہ میسیج دوسروں تک پہنچایا۔ لیکن سننے والوں کا کیا رویہ؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ذرا یہ کب آئے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کا کوئی عزیز جو کسی بھی طرح کی کریٹیکل بیماری سے گزر رہا ہو، اور جب آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تو وہ آگے سے جواب دے دے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ ان کی خدمت کریں۔ اب پوچھنے والا پوچھے اچھا کب آئے گی ان کی موت اگر آپ سچے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک جہالت پر مبنی جملہ ہے، اور یہ ایک بے حسی کا عالم ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ جو کہا گیا وہ کرے، ان چیزوں میں پڑ جائے کہ اچھا یہ کب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ آخرت کے بارے میں اسی گمان میں ہی ہے، اچھا ابھی تو بہت ٹائم ہے، اچھا جب آئے گی دیکھی جائے گی۔
دیکھیں، دو طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں. ایک وہ مصیبت جس کے بارے میں آپ کا مائنڈ پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ آتی ہے تو آپ اس کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی، فزیکلی اور ہر طرح سے جو اس کے لیے تیار کیا ہوا ہوتا ہے. اور جب وہ مصیبت آ جاتی ہے پھر آپ کو وہ چیز زیادہ شوق نہیں کرتی. لیکن دوسری طرف ایسی مصیبت جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہ ہو، وہ مہموم گمان میں بھی نہ ہو، اور اچانک سے وہ پیش آ جائے، تو اس کے معاملے میں آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شوق میں چلے جاتے ہیں، سکتے میں چلے جاتے ہیں، اور اس چیز کو جو ہے وہ فیس نہیں کر پاتے. آپ نے دیکھا ہوگا سڈن ڈیتھس کتنی زیادہ آج کل ہو رہی ہیں. ایک وہ شخص جو بیمار ہے، جو اس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے، آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ ہاں اس کے اندر علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، یا ڈاکٹر اس کے بارے میں جواب دے چکے ہیں. آپ مینٹلی طور پہ تیار ہو رہے ہیں کہ اس کے جانے کا وقت قریب ہے. لیکن ایک وہ شخص جو چلتا پھرتا ہے، ابھی گھنٹہ پہلے آپ نے اس سے بات کی، وہ بالکل صحیح سلامت تھا، اور اچانک ہی وہ چلا گیا، فوت ہو گیا. تو اس کے بارے میں یقین آتے آتے انسان کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو قیامت کے بارے میں یا موت کے بارے میں اگر انسان پہلے سے اپنے آپ کو مینٹلی طور پر پریپیئر نہیں کرے گا، اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری نہیں کرے گا، تو آپ سوچیں کہ اچانک جب وہ آ جائے گی پھر اس کا حال کیا ہوگا. اور پھر وہ تو بلا بھی ایسی ہے کہ انسان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس ٹائم تیاری کا. یہاں پر تو اگر ایسا کبھی ہو جائے تو آس پاس تھامنے والے بہت ہیں، آس پاس سنبھالنے والے بہت ہیں، آس پاس ہیلپ کرنے والے بہت ہیں. لیکن قیامت کا دن تو ایسا دن ہے کہ انسان اس دن کسی کی ہیلپ نہیں لے سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. ہر انسان اس شوق میں ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ بہت کم ہیں جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، بہت کم ہیں جو اس کی تیاری کرنے والے ہیں، اور بہت کم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا ہے. تو جب یہ اس طرح کے سوال کرتے کہ اچھا تم سچے ہو تو بتاؤ یہ کب واقعہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. قل کہہ دیجئے، انما بے شک، العلم علم اس کا، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وانما اور بے شک، انا میں، نذیر مبین ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کو جواب دیں، ان کو بتائیں کہ تم لوگ جو مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو، اس کا علم تو اللہ کو ہے کہ وہ کب آئے گی. میں تو تمہیں صرف خبردار کرنے والا ہوں، میں تو صرف کھلم کھلا اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں کہ تیاری کر لو، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو نبوت کے آغاز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جو ہے یہی فرمایا تھا کہ ہر ایک اپنی آخرت کی خود تیاری کرے. ایون انہوں نے اپنی بیٹی سے بھی یہی کہا تھا کہ اس کل کے دن کے لیے، اس آخرت کے دن کے لیے کچھ کر لو، تمہیں میں بھی کچھ کام نہیں آؤں گا. تو ایک وہ شخص جو ہمیں ڈرا رہا ہے، جو ہمیں خبردار کر رہا ہے، جو ہمیں وارننگز دے رہا ہے، جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، ایسے اور ایسے قیامت نے آنا ہے، بجائے اس کے کہ انسان اس پر ایمان لائے، اس کے بارے میں سیریس ہو، انہی چیزوں میں پڑ جائے اچھا وہ کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ آ جائے گی تو پھر لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. فَلَمَّا پھر جب، رَأَوْهُ وہ دیکھیں گے اسے، زُلْفَةً نزدیک، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ چہرے، الذین ان کے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وقیلا اور کہہ دیا جائے گا، ھذا یہ، الذی وہ جو، کنتم تھے تم، بہ جس کو، تدعون تم مانگا کرتے. تو جب وہ اس کو نزدیک دیکھ لیں گے، قیامت کو آتا ہوا دیکھ لیں گے، اس کی بڑی علامتیں ظاہر ہوتی ہوئی دیکھ لیں گے، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور کہہ دیا جائے گا یہ ہے وہ جو تم مانگا کرتے تھے.
تو کافر جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، جن کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور مرنے کے بعد انہوں نے ایک دن دوبارہ سے اٹھنا ہے، تو آپ سوچیں جب وہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو اس ٹائم پر دہشت اور وحشت کے مارے جو ہے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ شوق کی اس کیفیت میں ہوں گے کہ قرآن مجید میں ان کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دل تیزی سے دھڑک رہے ہوں گے گویا ابھی باہر آ جائیں، اور اس وقت انسان کو کسی دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہم میں سے اکثریت 100 میں سے 98% لوگ قیامت کے بارے میں بالکل غافل ہیں۔ ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ہم مسلمانوں کی بھی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہاں آئے گی، بس مانتے ہیں لیکن جانتے کچھ نہیں ہے، بس ہاں آئے گی، اس سے آگے نہیں پتا کیسے آئے گی، کیوں آئے گی، کس طرح سے اس کا آغاز ہوگا اور کیا مراحل ہوں گے اس دن۔ اور آپ دیکھیں ایسے شخص کو آپ کیا سمجھیں گے جو امتحان سے ایک دن پہلے کھیل کود میں مشغول ہو؟ تو اپنی زندگی کے ساتھ ہم لوگوں کا بھی یہی رویہ ہے۔ قیامت تو قیامت، موت کے بارے میں تو کسی کو نہیں پتا، لیکن ہم میں سے اکثریت دنیا کے اس کھیل تماشے میں اس قدر مشغول ہیں کہ انسان کو پتہ ہی بھی نہیں چلتا اور اس کی زندگی کا آخری دن، آخری گھنٹہ آ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ تو قیامت کا آغاز کیسے ہوگا؟ قیامت کا وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ تو اس میں انشاءاللہ آج میں آپ کو احادیث کی روشنی میں کچھ سٹیپس بتاؤں گی کہ قیامت کا آغاز کیسے ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، اس کو اگر آپ دنوں تک بھی پڑھتے رہیں تو یہ ٹاپک مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آج انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ یہ کن مراحل کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہوگی۔ قیامت کا آغاز نفخہ اولیٰ سے ہوگا، پہلی بار سور پھونکنے سے ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور لیے، پیشانی جھکائے، اللہ کے حکم پر کان لگائے بیٹھے ہیں، جیسے ہی ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا وہ فوراً سے سور پھونک دیں گے۔ یہ جمعے کا دن ہوگا جب سب لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جمعے کے دن جن و انس کے سوا تمام مخلوق بس اسی ڈر میں ہوتی ہے کہ شاید آج قیامت آ جائے۔ تو جمعے کے دن سب لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، تو لوگ مشرق و مغرب میں ایک لمبی آواز کو سنیں گے جو کہ وقتاً فوقتاً بلند ہوتی جائے گی، اور یہ آواز ایسی ہوگی جو بیک وقت مشرق و مغرب دنیا کے تمام کونوں میں سنی جائے گی، اور یہ آواز آہستہ سے تیز ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ یہ اس قدر تیز ہو جائے گی کہ اس آواز کی شدت سے لوگ دہشت میں آ جائیں گے اور آہستہ آہستہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سرٹن فریکوینسی دی ہے، اس سے زیادہ وہ آوازیں نہیں سن سکتا، اگر وہ سنے تو وہ مر جائے یا اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ تو سور کی آواز بھی ایسے ہی ہوگی کہ سب مر جائیں گے۔ جیسے جیسے آواز بلند ہوتی جائے گی ویسے ویسے کائنات کا نظام درہم اور برہم ہوتا جائے گا، زمین زلزلوں کے ساتھ ہچکولے کھانے لگے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، تمام ستارے بے نور ہو جائیں گے، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور تمام ذی روح جو ہے وہ مر جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر چیز فنا ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان کریں گے، این الجبارون، کہاں ہیں جابر لوگ، این المتکبرون، کہاں ہیں خود کو بڑا سمجھنے والے، لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت ہے،
اور پھر ایک طویل سناٹا ہوگا جس کی مدت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کتنے عرصے تک وہ خاموشی رہے گی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج تو بادشاہت صرف اور صرف واحد اور القہار کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نئے سرے سے آسمان اور زمین اور فرشتوں کو پیدا کریں گے، نئی زمین ہوگی، اور نئی زمین جو ہے وہ اب کی طرح کی زمین جیسی نہیں ہوگی، بلکہ وہ بالکل پلین، ہموار، چمکدار، میدے کی سفید روٹی کی طرح ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے، اور یہ بارش انسانوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے ایک نئے طریقے سے گرو کرے گی، یعنی ریڑھ کی ہڈی کے ایک حصے سے انسان کا پورا جسم گرو ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے، اور جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تمام لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کیے ہوئے اپنی قبروں سے نکلنے لگیں گے۔ اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عائشہ بہت پریشان ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں بتائیں کہ یا رسول اللہ اس دن تو سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر دیگر انبیاء، پھر شہداء، صالحین، اور اس کے بعد ایمان والے، اور اس کے بعد پھر کفار و فجار کی قبریں پھٹیں گی، اور سب لوگ جو ہے اپنی قبروں سے نکل کر آہستہ آہستہ میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، کوئی اندھا اٹھایا جائے گا، کوئی بہرا اٹھایا جائے گا۔ کیونکہ وہ دنیا میں دین سے اندھے اور بہرے بنے ہوئے تھے، حق کے معاملے میں اندھے اور بہرے بنے ہوئے تھے، تو قیامت کے دن ان کو اندھا اور بہرا اٹھایا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو سر کے بل اٹھایا جائے گا۔ غرض ہر انسان اپنے اعمال اور ایمان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا۔ کافر یہ منظر دیکھ کر شدید دہشت میں مبتلا ہوں گے، جبکہ اہل ایمان اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ کہ جیسے شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا، حاجی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ تو ہر ایک جو ہے اپنے اعمال کے مطابق۔ پھر مومن کے لیے یہ سین زیادہ شاکنگ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کے بارے میں پہلے ہی جانتے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ تو آنا تھا، یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، اور ہم نے اسی کی تیاری میں زندگی گزاری تھی۔ لیکن کفار کے لیے معاملہ اس سے برعکس ہوگا۔ باہر کے ماحول کی شدت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک اضطرابی کیفیت اور دہشت جو ہے وہ ان کو مزید حیران اور پریشان کر دے گی۔ جیسے ہی قبروں سے نکلنا شروع ہوں گے انسان، تو ہر انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کو لے کر میدان حشر کی طرف بڑھیں گے۔ ملک شام کا علاقہ اس دن میدان حشر ہوگا، اور سب خاموشی کے ساتھ اس جگہ کی طرف بڑھتے جائیں گے جہاں پر حشر قائم ہوگا، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت لگے گی۔ کفار کو ایک آگ جو ہے وہ ہانک کر لے کے جائے گی، یعنی وہ آگے آگے ہوں گے اور پیچھے پیچھے آگ ہوگی۔ وہ جہاں پر ٹھہریں گے آگ بھی وہیں ٹھہر جائے گی، اور جب وہ پھر سے چلنا شروع کریں گے تو آگ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ کوئی پیدل ہوگا، کوئی اونٹ پر سوار ہوگا، کسی اونٹ پر 1، کسی پر 2، کسی پر 4، حتیٰ کہ 10 لوگ بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ سب چپ سادھے جا رہے، دل تھامے جا رہے ہوں گے، اور اس ٹائم انسانوں میں اتنی سخت بھی نہیں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے سے سرگوشی کر سکیں۔ پن ڈراپ سائلنس ہوگی۔ ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ آج انسان کو امتحان زندگی کا نتیجہ ملنے والا ہے، اور جب سب لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے تو اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج کے دن سب الگ الگ ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر ڈویژن ہوگی، کلاسیفیکیشن ہوگی۔ سب سے پہلے کفار اور مومن علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، پھر ان 2 بڑے گروہوں میں مزید گروہ بنیں گے۔
کفار میں منافقین، مشرکین، فاسق و فاجر، ان سب کا علیحدہ گروہ ہوگا۔ انسان اپنے ہم خیال اور جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا انہی کے گروہوں میں اٹھے گا۔ بے نمازی بے نمازیوں کے ساتھ ہوں گے، چوری سکاری کرنے والے ڈاکوں کے ساتھ ہوں گے، شراب نوشی کرنے والے شرابیوں کے ساتھ ہوں گے، والدین کے نافرمانوں کا علیحدہ گروہ ہوگا، زنا کرنے والوں کا علیحدہ گروہ ہوگا، سود کھانے والوں کا علیحدہ گروہ ہوگا۔ غرض ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق اسی گروہ میں کھڑا ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور دوسری طرف اہل ایمان میں بھی گروہ بن جائیں گے۔ جس انسان کی شخصیت اور کردار میں جو پہلو، جو عمل حاوی ہوگا وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا۔ عالم عالموں کے ساتھ، شہید شہداء کے ساتھ، اہل القرآن کے ساتھ، سچے لوگ صدیقین کے ساتھ۔ غرض اعمال اس دن سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہوں گے۔ سورج اس دن انسانوں سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ اس کو ٹخنوں تک، کسی کا پنڈلیوں تک، کسی کا رانوں تک، حتیٰ کہ کسی کو سینے تک اس کے پسینے نے ڈبویا ہوا ہوگا۔ کفار کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی، حتیٰ کہ کچھ لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ سورج کے اس قدر قریب ہونے کی وجہ سے بھوک، پیاس اور گرمی کی شدت اسی عرصے کو گزارتے گزارتے ان کے اوپر 50,000 سال گزر جائیں گے۔ دیکھیں ابھی قیامت شروع ہوئی ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا جنت جہنم کا، لیکن وہ دن اٹ سیلف اس قدر مشکل ہوگا کہ لوگ اس کی سختی سے تنگ آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تنگ آ کے کہ یا رب اب حساب شروع کر دے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، خواہ جہنم میں ہی پھینک دے۔ آپ دیکھیں آج سورج کا زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے، اور اس کے باوجود بھی جون جولائی میں گرمی کا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دھوپ میں نہیں نکل پاتے۔ اور قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا تو انسانوں کو کوئی سایہ تو نصیب نہیں ہوگا۔ اس ٹائم پر آپ سوچیں انسانوں کی کیا حالت ہوگی۔ تو تمام لوگ پھر اکٹھے ہو کر انبیاء کے پاس باری باری جائیں گے کہ ان کے ذریعے اللہ سے سفارش کروائیں اور یہ کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے، لیکن تمام انبیاء انکار کر دیں گے، حتیٰ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے کہ آپ کی سفارش سے حساب شروع ہو۔ تو آپ جب یہ سب دیکھیں گے تو آپ شفاعت کے لیے مقام محمود پر چلے جائیں گے۔ یہ جنت میں عرش الہی کے نیچے ایک مقام ہوگا، وہاں پر جانے کے بعد آپ سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد و ثنا بیان کریں گے، جبکہ دوسری طرف لوگ بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا، بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ دوسری طرف ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے سائے تلے رکھیں گے، اور عرش کا سایہ اس دن صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے عمل کیے ہوں گے۔ آپ لوگ یقیناً وہ حدیث جانتے ہوں گے جس میں 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس دن عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ تو یہ سایہ صرف ان اعمال کو انجام دینے والوں کے نصیب میں ہوگا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ حساب کتاب شروع کریں گے، اور اسی شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کا نزول ہوگا، تمام فرشتے باری باری صف در صف 7 آسمانوں سے اتریں گے اور زمین کے اطراف میں پھیل جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد عدالت لگ جائے گی۔ آپ مائنڈ میں کسی عدالت کا منظر رکھیں کہ جیسی عدالت شروع ہوتی ہے تو سب کا کیا حال ہوتا ہے، اور پھر جب یہ سب شروع ہو جائے گا تو ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ کفار کے لیے یہ دن ایک نیا
اور ایک عجیب ہوگا کیونکہ انہوں نے اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ عدالت شروع ہوتے ہی اعمال نامے تقسیم کر دینے کا حکم دے دیا جائے گا۔ مومن کو اس کے آگے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، جبکہ کافر کو اس کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ انسان اپنے نامہ اعمال کو جب دیکھے گا تو اس میں اپنی زندگی کے سارے حالات اور واقعات پڑھ کے پریشان ہو جائے گا۔ جیسے سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے کہ انسان جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے چھوٹی اور بڑی بات کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہے۔ تو مومن اپنا نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہوں گے، ان کے چہرے مزید روشن ہو جائیں گے، اور وہ اس قدر خوشی سے جھوم رہے ہوں گے کہ وہ لوگوں کو کہیں گے ہا اقرؤوا کتابیہ، کہ میری کتاب پڑھو، میرا نامہ اعمال پڑھو، دیکھو دیکھو میں نے یہ اعمال کیے تھے۔ جبکہ دوسری طرف کفار حیران اور پریشان ہوں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ اب دیکھیں مومن اپنا نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، اور صرف خوش ہی نہیں بلکہ وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دکھا رہے ہوں گے کہ دیکھو ہمارا نامہ اعمال دیکھو، آج ہم کامیاب ہو گئے۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا میں اور آپ اس طرح کے اعمال کرنے والے ہیں کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کو خوشی سے دکھا سکیں؟ کیونکہ آج انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ کسی انسان کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، وہ چھپ کے گناہ کرے، وہ اپنی غلطیوں پر کسی کو گواہ نہیں بنانا چاہتا، اور اگر انسان کی غلطی یا گناہ کسی کے سامنے کھل جائے تو کس قدر وہ شرمندہ ہوتا ہے اور کس قدر جو ہے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن مومن دنیا میں ہی ایسے کام کرتا ہے کہ اس کو کسی بھی لمحے کوئی گلٹ نہیں ہوتا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ تو وہ کام جو ہم نہیں چاہتے کہ آج لوگوں کو پتہ چلے تو ہمیں وہ کرنے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آج پتہ چلے نہ چلے قیامت کے دن سب کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے بعد جب نامہ اعمال تقسیم کر دیے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف لوگوں سے سوال اور جواب کریں گے۔ سب سے پہلے مشرکین سے سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا تھا۔ تو مشرکین اپنے شرک سے انکار کرتے ہوئے جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا تھا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے خلاف گواہیاں لائیں گے، حتیٰ کہ تمام گواہیاں ان کے خلاف جائیں گی، اور وہ بالآخر اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں وہ مشرک تھے۔ اللہ منافقین سے سوال کریں گے، اللہ مختلف لوگوں سے سوال و جواب کریں گے، اور اسی طرح پھر مومن سے حساب کیا جائے گا۔ مومن کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ باقی لوگوں کی نسبت بہت مختلف ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رحمت کے پردے میں چھپا کر اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا، کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا۔ مومن اعتراف کرتا جائے گا، اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ یاد کروائیں گے اتنا زیادہ وہ ندامت میں ڈوبتا جائے گا، اور وہ یہی سوچے گا کہ آج تو میں ہلاک ہو گیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ جس طرح میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کا پردہ رکھا تھا، آج بھی میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ کیونکہ انسان ہے نا، ایک وہ شخص جو دل میں سچی تڑپ رکھتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کمزور ہونے کی وجہ سے اس سے جو غلطیاں سرزد ہو جاتے ہیں، اس سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ انسان کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں، ان کوتاہیوں سے جو ہے وہ انشاءاللہ درگزر فرمائیں گے، بشرط ہے کہ انسان کے اندر اس چیز کی تڑپ، اس چیز کی ندامت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری کا خوف ہونا چاہیے۔ غرض ہر ایک سے مختلف طرح کے سوال ہوں گے، اجتماعی طور پر علیحدہ اور انفرادی طور پر علیحدہ۔ مختلف قوموں سے ان کے پاس آئے ہوئے انبیاء کے متعلق سوال ہوگا، ان کے ریئیکشنز کا جائزہ لیا جائے گا، اور ایک دوسرے پر ان کو گواہ بنایا جائے گا۔ قرآن کے مطابق امت محمدیہ دوسری اقوام پر گواہ ہوگی اور ان سے ان کی گواہی لی جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے۔ کسی نے کسی پر ذرا برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو اس کا بدلہ دوسرے کو دلوایا جائے گا۔
یعنی ابھی جو انسانوں کو نام اعمال ملا ہے، اس نام اعمال پر وہ مطلقاً ابھی قادر نہیں ہوئے، یعنی ابھی ان کے نام اعمال میں دوسرے لوگوں کا حصہ شامل ہوگا۔ اگر کسی نے دوسرے پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی، اس کا حق مارا ہوگا، اس کی غیبت کی ہوگی، تو اس کی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی اور اس کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ حتیٰ کہ جانوروں کا بھی آپس میں حساب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی حق اس کو دلوایا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب نام اعمال میں سے نیکیاں تقسیم ہوں گی، گناہ تقسیم ہوں گے، پھر حساب کتاب شروع ہوگا جس میں میزان قائم ہوگا، اور پھر میزان میں انسانوں کے نام اعمال کو تولا جائے گا۔ تو میزان میں جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، قرآن کے مطابق فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تو وہ اپنی ماں جہنم میں جائے گا۔ تو اس طرح سے قیامت کا آغاز ہوگا، یوم محشر کا آغاز ہوگا، اور پھر کچھ مراحل کے بعد جو ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جنت والے جنت میں بھیج دیے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا آخرت پر ایمان پختہ فرمائے، ہمیں اپنی نسلوں کے اندر اس چیز کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس دن کی حساب اور اس دن کی دہشت اور وحشت سے بچا کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔